معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 2، انگریزوں سے پہلے اور نو آبادیاتی دور کا پنجاب، سب ہیڈنگ ریکشت پوری۔ میں 24 فروری 1924 کو لاہور کے علاقے شالمی میں پیدا ہوا۔ ہم عقیدے کے لحاظ سے رادھا سوامی ہیں۔ ہم کسی باضابطہ مذہب پر یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ روحانیت اور انسانیت کو مانتے ہیں۔ رادھا سوامی مکتبہ فکر کے ماننے والوں کا مضبوط گڑھ بیاس کا خطہ تھا، جو اب مشرقی پنجاب میں واقع ہے۔ جب ہمارے عقیدے کے گروہ کے سربراہ بابا جی نے لاہور کا دورہ کیا تو ان کے 1/3 پیروکار مسلمان تھے۔ جی ہاں، ہر عقیدے کے افراد نے رادھا سوامی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ ہم بھکت کبیر، گرو نانک، بلے شاہ اور دیگر صوفیوں کے ماننے والے ہیں۔ جب تقسیم ہند ہوئی تو بابا جی نے اپنے مسلمان پیروکاروں کو پاکستان بھیج دیا، لیکن ہدایت کی کہ تم اپنی شناخت ظاہر نہ کرنا۔ ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ مشرقی پنجاب میں مسلمان شناخت کے ساتھ رہنا نہایت خطرناک بن چکا تھا۔ پنجاب میں ایک اور دلچسپ مذہبی تحریک حسینی برہمنوں کو موہیل برہمن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کے مشہور قبیلوں میں دت، بالی، چبڑ، وید شامل ہیں اور ایک زمانے میں یہ پورے پنجاب میں پائے جاتے تھے۔ دیگر پنجابی برہمنوں کے برعکس یہ لوگ زراعتی پیشے سے وابستہ رہے اور پولیس اور فوج میں ملازمتیں بھی کرتے تھے۔ ان کی خاندانی داستانوں میں سے ایک دیو مالا یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کچھ بزرگ خطہ عرب میں مقیم ہو گئے تھے اور ان کے ایک بزرگ رحاب، سدھو دت اور ان کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کا کربلا کے میدان میں جنگ میں ساتھ دیا تھا اور لڑتے لڑتے جان دے دی تھی۔ ان میں سے کچھ افراد بچ گئے اور واپس پنجاب لوٹ آئے۔ اس خاندان کے مختلف افراد نے یہ کہانی معمولی رد و بدل کے ساتھ مجھے سنائی۔ ان میں بھارت کے مشہور اداکار سنیل دت، پروفیسر ڈی این دت اور سینئر صحافی جمنا داس اختر شامل ہیں۔ حسینی برہمن عقیدے کے لحاظ سے ہندو ہی رہے، تاہم یہ لوگ سانحہ کربلا کی یاد میں مجالس ضرور منعقد کرتے ہیں۔ تقسیم سے قبل پنجاب میں حسینی برہمنوں کی دوہری شناخت کو ان اشعار میں واضح کیا گیا ہے۔ وحدت سلطان، ہندو کا دھرم، مسلمان کا ایمان، آدھا ہندو آدھا مسلمان۔ مصنف مشکور صابری نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سالانہ لیلا رام ڈرامہ فیسٹیول میں بھگوان رام کا کردار ادا کرتے تھے۔ شروع میں بنیاد پرست ہندو سیکھ پا ہوئے، لیکن میں نے رام کا کردار اتنا شاندار طریقے سے ادا کیا کہ مجھے مستقل اس کردار کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ 1930 کے عشرے میں کیمل پور اٹک کے ایک گاؤں کے اسکول یعنی دھرم شالہ میں ایک مسلمان لڑکی نور بھری کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی، تاہم اسے باہر ہندو لڑکیوں کے ساتھ باہر بیٹھنا پڑتا تھا کیونکہ یہ دراصل لڑکوں کا اسکول تھا۔ اس وقت یہ غیر معمولی کامیابی تھی کیونکہ خواتین، بالخصوص مسلمان خواتین، وہ بھی دیہی علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے واقعات بہت کم ملتے ہیں۔ سب ہیڈنگ تقسیم سے پہلے کا لاہور۔ آغا اشرف کی خود نوشت ایک دل ہزار داستان کا آغاز 1920 کی دہائی میں اندرون لاہور میں بچپن کی یادوں سے ہوا۔ مقامی اسکولوں میں تمام عقائد کے بچے مل کر پڑھتے تھے۔ انہوں نے دیال سنگھ اسکول کے اپنے ہندو اور سکھ اساتذہ کا انتہائی احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ کبھی کبھار ہندو، مسلمان اور سکھ ہم جماعتوں کے ساتھ اسکول سے بھاگ کر چلے جاتے اور ہندوؤں کے مندروں میں گھومتے رہتے۔ ان دنوں اندرون شہر یعنی فصیل کے اندر والا لاہور میں شراب نوشی
افیون کھانے، جوئے اور ایسی دیگر بری عادات کا رواج عام تھا۔ خود آغا اشرف بھی شرابی دوستوں میں بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایک اور اہم خود نوشت میرا شہر لاہور میں یونس ادیب نے 1930 کی دہائی کے بعد کے حالات اور اندرون شہر کے معاشرے کا احاطہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لڑکپن کے دور میں وہ بلا روک ٹوک ہندو مندروں اور برہمنوں کے گھروں میں آ جا سکتے تھے۔ ان کا مشاہدہ ہے کہ لوگوں نے بنیاد پرست ہندوازم، سکھ ازم اور اسلام سے پہلو تہی کرتے ہوئے ایک منفرد طرز زندگی اختیار کر لیا تھا، جس کے باعث ہم آہنگی کا مثالی طرز معاشرت وجود میں آیا۔ مقامی محلوں میں کسی تعصب کے بغیر غریب اور بے بس افراد کی مدد کی جاتی تھی۔ اگرچہ کبھی کبھار مذہبی احساس، تفاخر دوسرے مذاہب کے افراد سے کوئی امداد قبول کرنے میں مانع ضرور ہوتا تھا۔ لاہور کی کثیر الثقافت نوعیت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ہندو محرم کے جلوس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے تھے، جبکہ مسلمان منٹو پارک میں سالانہ رام لیلا میلے میں جوک تر جوک شرکت کرتے تھے۔ کئی تو دیوالی اور دسہرے کے تہوار میں بھی شامل ہوتے تھے۔ وہ لوگ جو معاشرے سے فرار کے خواہاں تھے، ان کے لیے صوفیوں کے مزارات، تقیے، ہندوؤں اور سکھوں کے بے عقیدہ افراد کے گروہوں، افیون کھانے والوں کے ڈیروں کی پناہ گاہیں موجود تھیں۔ محروم افراد کے لیے ان پناہ گاہوں میں بنیاد پرست عقائد اور رسوم کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ یونس ادیب اسی منظر نامے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: مجھے بالخصوص لالا گنپت رائے یاد ہیں، جن کا مخصوص ہندوانہ لباس اور شباہت ہوتی تھی۔ وہ تنگ پاجامہ اور لمبا کرتا پہنتے تھے، ایک واسکٹ اور سر پر ٹوپی بھی ہوتی تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ انتہائی شفیق اور دوستانہ انسان تھے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ جب وہ کوچہ درزیاں کی مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ تھوڑا سا جھک کر اپنے ہاتھ سے مسجد کی سیڑھیوں کو تعظیم دیتے۔ میں نے تقسیم سے پہلے کے اندرون شہر کے ایک سابق مکین معروف ماہر تعلیم پروفیسر شوکت علی سے بات چیت کی۔ محلہ جلوٹیاں، کوچہ نکرچیاں اندرون شہر کا ہندو اکثریتی آبادی والا علاقہ تھا۔ ہم 5 بھائی بہن تھے اور گھر میں صرف میری ماں سلائی کڑھائی جیسے چھوٹے موٹے کام کر کے پیسے کماتی تھی۔ اس علاقے میں 250 سے زائد خاندان رہتے تھے، جن میں صرف 5 مسلمان تھے۔ ہمارے ہندو ہمسائے بہت مہربان اور خدا خوف لوگ تھے۔ تقریباً ان تمام ہندوؤں کے گھروں میں ایک گائے ضرور تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہماری والدہ غریب عورت ہے، وہ ہمیں مفت دودھ، مکھن اور دہی دیتے تھے۔ ہولی اور دیوالی جیسے مقدس تہواروں کے موقع پر ہمیں مٹھائیاں بھی دی جاتی تھیں۔ مجھے ایک بھی ایسا موقع یاد نہیں جب انہوں نے ہمارے جانے پر اپنے گھر میں ناگواری کا اظہار کیا ہو۔ صرف ہمیں رسوئی میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ صرف ہندوؤں کے لیے مخصوص ہوتی تھی اور مسلمانوں کو باورچی خانے میں نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ یہ دراصل ان کے مذہبی عقیدے کا معاملہ تھا اور اس میں سر منہ کوئی تعصب یا بلا امتیاز کا عنصر شامل نہیں تھا۔ ہندو عورتیں ہمارے گھر میں آ کر گھنٹوں میری ماں سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ میں دیال سنگھ ہائی اسکول میں پڑھا لکھا، جہاں میرے بیشتر دوست ہندو طلباء تھے۔ اسکول میں امتیازی سلوک کا شائبہ تک نہیں ملتا تھا اور ہمارے اساتذہ نہایت اچھے، مہربان اور مدد کرنے والے تھے۔ اسکول سید مٹھا بازار میں واقع تھا اور مجھے بھاٹی گیٹ سے پیدل چل کر وہاں جانا پڑتا تھا۔ یہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں استاد بن جاؤں، لیکن گھر کے حالات کافی حوصلہ شکن تھے۔ میری ماں نے میری خواہش پوری کرنے کے لیے زیادہ کام شروع کر دیا، جبکہ سید مٹھا بازار میں ہی رہنے والے چچا بھی ہماری مدد کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے دیال سنگھ کالج میں داخلہ لے لیا، جہاں میں آہستہ آہستہ BA آنرز کلاس میں پہنچ گیا۔ میرے وہ ہندو اساتذہ جو مجھ پر خصوصی توجہ دیتے تھے اور مجھے محنت کرنے کی ترغیب دی، ایک پروفیسر پریم کرپال تھے
جنہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے والد رائے بہادر ایشور داس پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے۔ وہ ریس کورس روڈ پر رہتے تھے۔ پروفیسر پریم کرپال ہم میں سے بعض طلباء کو اضافی پڑھائی کے لیے گھر بھی بلوا لیتے تھے۔ میرے سوا دیگر لڑکے متمول خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ صرف میں نے شلوار قمیض اور سر پر ٹوپی پہن رکھی ہوتی تھی۔ وہاں ان کے گھر میں ہمیں کافی اور مغربی ممالک کی سوغاتیں کھانے کو دی جاتی تھیں۔ یہ چیزیں میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ اس طرح دوسرے پروفیسر لاجیت رائے نیر تھے۔ میں ان کے گھر بھی جاتا تھا جو مزنگ چنگی کے پاس میانی صاحب کے قریب تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ سب ہیڈنگ کلدیپ کمار چوپڑا۔ میرے نانا جان بلی رام کھلر ضلع لاہور کے دیہی علاقے کانا کاچھا کے ایک بڑے ذمہ دار تھے۔ 7 گاؤں ان کی جاگیر میں شامل تھے۔ ان کے 2 کزن دولت رام کھلر اور جگن ناتھ کھلر لاہور کے معروف وکیل تھے۔ نانا جی کی کئی سرائیں تھیں جہاں مسافر بلا معاوضہ قیام کرتے اور انہیں کھانا بھی مفت ملتا تھا۔ ہماری زمینوں پر کام کرنے والوں میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ ہم انہیں رہائش، مناسب معاوضہ اور اناج دیتے تھے۔ یہ مسلمان میرے نانا جی کی حویلی میں بھی کام کرتے تھے۔ میرے نانا جی حقہ پینے کے عادی تھے۔ ان کے مسلمان زمیندار دوست بھی ان کے ساتھ ہوتے اور کبھی کبھار یہ محفل پوری رات جاری رہتی۔ وہ کھانا پینا بھی ایک ساتھ کرتے تھے۔ ایک بار میری نانی بیمار پڑ گئیں۔ ان دنوں میری والدہ دودھ پیتی بچی تھیں۔ چنانچہ میری ماں کو ایک مسلمان دایا نے کم از کم 2 ماہ تک اپنا دودھ پلایا۔ چونکہ کانا کاچا بھارتی سرحد سے زیادہ دور نہیں، چنانچہ ہمارے خاندان نے 1947 میں بحفاظت سرحد پار کر لی۔ بعد ازاں میرے ماموں اندر سین نے 1956 میں کانا کاچا کا دورہ کیا۔ میرے نانا کے ایک مزارے نے حویلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے ماموں کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور کہا کہ آپ لوگ واپس پاکستان آ جائیں۔ میری ماں جوہن سراج مہلا کالج لاہور میں پڑھتی رہیں۔ اب بھی کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کا بہترین حصہ لاہور میں گزرا۔ دوسری طرف میرے دادا ملکھی رام چوپڑا جو حافظ آباد ضلع گوجرانوالا میں رہتے تھے کو برے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ انڈین ریلوے میں افسر تھے۔ انہیں تقسیم ہند کے ہنگاموں کے دوران چھرا گھونپ کر قتل کر دیا گیا۔ ان کے بچوں نے جب اپنے باپ کا اپنی آنکھوں کے سامنے خون ہوتے دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو کر جس طرف سینگ سمائے بھاگ گئے۔ اس وقت میرے والد کی عمر محض 18 سال تھی۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں مار کر کسی نہ کسی طرح بھارتی سرحد کے اندر فیروز پور پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ وہ کئی ماہ تک سو نہ سکے اور رات کو ڈراؤنے خواب دیکھتے تھے اور ذہنی تناؤ کا شکار تھے۔ اس کے باوجود سرحد کے آر پار میرے بزرگوں کے دل میں پاکستانیوں کے لیے زیادہ نفرت نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کا ایک لمحہ تھا جس میں بربریت حاوی ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی کہتے ہیں کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لاہور ایک گمشدہ شہر۔ کتاب کے مصنف سوم آنند تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں اپنے باپ فقیر چند کے ساتھ رہ گئے تھے۔ میری ان سے ملاقات دہلی میں ہوئی جہاں میں نے ان کے ساتھ تقسیم اور 1947 کے حالات پر بات چیت کی۔ یہاں میں ان کی کتاب میں سے کچھ اقتباسات پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان 2 ندیوں کی طرح تھے جو ایک ساتھ بہتے تھے لیکن کہیں ملتے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملیچ مسلمانوں کو خود سے دور رکھنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ہندوؤں نے کئی پابندیاں قائم کر رکھی تھیں۔ مثال کے طور پر میری ماں کسی مسلمان کو رسوئی میں داخل ہونے نہیں دیتی تھی۔ مسلمانوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کس طرح ہمسائے مسلمانوں کی طرف سے کوئی خصوصی ڈش میرے والد کے لیے بھیجی جاتی تھی تو وہ ڈائننگ ٹیبل سے آگے نہیں جاتی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ کسی مسلمان عورت کو خود کو چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ البتہ میرے بچپن میں یہ رویہ پڑھے لکھے مرد ہندوؤں میں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔
عورتیں ان معاملات میں ہمیشہ زیادہ قدامت پسند ہوتی ہیں۔ کچھ عشروں قبل ان قاعدوں پر سب ہی سختی سے عمل کرتے تھے، چاہے وہ تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہی کیوں نہ ہوں۔ ہندوؤں کی نافذ کردہ ان نامعقول پابندیوں کو مسلمانوں نے قدرت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ ان کی پرانی نسل ہندوؤں سے تعلقات میں اپنی حدود جانتی تھی، اور مسلمان اپنے برتنوں میں ہندوؤں کو پانی کی بھی پیشکش نہیں کرتے تھے۔ ہندو ہمیشہ مسلمانوں کی انتہا پسندی کی شکایت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ جو دیواریں انہوں نے خود کھڑی کی ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ پنجاب کے ہندوؤں کو یہ محسوس کرنے میں کئی صدیاں لگ گئی کہ ان کا مسلم مخالف رویہ کتنا ضرر ساں اور نامعقول تھا۔ اسی ضمن میں تبدیلی کی پہلی لہر 1930 کے عشرے میں تحریک خلافت کے دوران محسوس کی گئی۔ اگرچہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کی روح کو آنے والے برسوں میں نقصان پہنچا، لیکن معاشرتی سطح پر شہروں میں رہنے والی اشرافیہ نے اپنے ضابطہ اخلاق میں مثبت تبدیلیاں ضرور کر لیں۔ اس میں زیادہ ہاتھ مغربی تعلیم کا تھا۔ اسی تبدیلی کا اثر میرے والد پر بھی ہوا تھا، اور جب وہ جوان تھے تو میری ماں بتاتی ہیں کہ اگر مسلمان انہیں ہاتھ لگاتا تو وہ اپنے کپڑے تبدیل کر لیتے، لیکن میرے لڑکپن میں ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کے کئی مسلمان دوست تھے، اور وہ اپنی بیوی کے رویے کو پسماندہ قرار دیتے تھے۔ متنازع کتاب رنگیلا رسول کے پبلشر راج پال کے بیٹے دینا ناتھ ملہوترا نے 1940 کی دہائی کے لاہور کے ماحول کے بارے میں میرے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے سو مانند کے ان خیالات کی تصدیق کی کہ کچھ ہندو روایات میں مسلمانوں کی تضحیک کا پہلو نکلتا تھا۔ میں ان کی کتاب سے اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ لاہور میں موسم گرما کے دوران اچھے ہندو خاندانوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان رضاکار نسبت روڈ پر کیوڑا اور سندل والے ٹھنڈے پانی کی ریڑھی لگاتے اور ہر گزرنے والے کو نہایت شائستگی سے پانی کی پیشکش کرتے، لیکن یہ دعوت صرف ہندوؤں کے لیے ہوتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان چاہے وہ اچھے لباس میں ہی کیوں نہ ہوتا، پانی مانگتا تو اسے ایک گھٹیا گلاس میں پانی پیش کیا جاتا۔ یہ پانی 1 گز لمبے بمبو سے ڈالا جاتا تھا۔ یہ بہت توہین آمیز اور بے عزتی والا طرز عمل ہوتا تھا۔ ایسے رویے سے مسلمانوں نے امتیازی سلوک محسوس کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ حالات تھے جن میں مسلم کمیونٹی نے جناح کے الگ وطن کے قیام کے مشورے پر کان دھرنا شروع کر دیے تھے۔ اپنی رام کتھا میں مشہور سکھ صحافی، مصنف اور مورخ خشونت سنگھ نے اوائل 20ویں صدی کے پنجاب کے معاشرے کی کئی جھلکیاں دکھائی ہیں۔ اس کتاب کا ایک پورا باب لاہور پر ہے، جہاں وہ وکالت کی پریکٹس کامیاب بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ خشونت سنگھ 1915 میں ضلع جہلم کے چھوٹے گاؤں ہڈالی میں پیدا ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم میں جتنے فوجی ان کے گاؤں سے بھرتی ہوئے وہ کسی اور گاؤں سے نہیں ہوئے۔ ان میں سے کئی نے انگریز وائس راؤں کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی۔ خشونت سنگھ نے بتایا کہ گاؤں میں مسلمانوں کے 300 کے لگ بھگ گھر تھے، جبکہ 50 گھرانے ہندو یا سکھ تھے۔ غیر مسلم افراد تجارت، دکانداری اور قرضہ دینے کے کام کرتے تھے۔ خود ان کا گھرانہ گاؤں کا سب سے امیر گھر تھا۔ ان کا گھر اینٹوں سے بنا ہوا تھا، جبکہ باقی ماندہ تمام گھر گارے سے بنے ہوئے تھے، یعنی کچے تھے۔ وہ کہتے ہیں، ہم سکھ اور ہندو ہڈالی کے مسلمانوں کے ساتھ غیر آرام دہ لیکن پرامن انداز میں رہتے تھے۔ ہم ان کے بڑوں کو چچا اور چچی کہتے تھے، اور وہ بھی ہمارے بزرگوں کو ایسے ہی مخاطب کرتے تھے۔ ہم شادی اور مرگ کے سوا شاذ و نادر ہی ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے۔ تقسیم سے قبل کے لاہور کے بارے میں لکھتے ہوئے خشونت سنگھ نے اپر مڈل کلاس کے بارے میں کافی دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، جہاں ہندو
اور سکھ آپس میں عام دوستی اور گھریلو تعلقات رکھتے ہیں، وہاں کسی مسلمان کا قریبی دوست ہونا بہت کم نظر آتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ منظور قادر کے ساتھ ہماری دوستی کے باوجود مجھے مسلمانوں اور ہندوؤں سکھوں کے درمیان عموماً تقسیم پر کوئی وہمہ نہیں تھا۔ انقلابیوں سے رابطے تھے کیونکہ ان کے والد وہاں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ پھر میں نے مشہور ایف سی کالج لاہور سے 1942 میں گریجویشن کر لی اور مارکسزم کا فلسفہ اختیار کر لیا۔ 1930 اور 1940 کے عشرے کے لاہور کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ ایف سی کالج فار ویمن کرسچن کالج ایک کاسموپولٹین کی طرح تھا جہاں ہر مذہب کے طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہم ماحول سے بہت اچھی طرح لطف اندوز ہوتے اور لاہور کے دیگر حصوں کی طرح یہاں بھی ویسے ہی حالات تھے۔ یہ یقیناً برداشت اور روشن خیالی کا شہر تھا۔ میں 1943 میں بامبے چلا گیا۔ واضح رہے کہ جہاں ممبئی لکھا ہے وہاں مراد موجودہ شہر ہے، اور جہاں بامبے لکھا ہے اس سے مراد تقسیم سے پہلے والا شہر ہے۔ نام چند برس پہلے ہی تبدیل ہوا ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ محض 4 سال بعد ہندوؤں اور سکھوں کو ہمیشہ کے لیے لاہور چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ سب ہیڈنگ: سردار شوکت علی۔ کالج میں اسی قسم کے جذبات کا اظہار میرے ساتھ مرحوم پاکستانی کمیونسٹ لیڈر سردار شوکت علی نے بھی کیا تھا۔ وہ پریم دھون کے کلاس فیلو تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میری 2001 میں ممبئی میں پریم دھون سے ملاقات ہوئی ہے تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ 5ویں کلاس تک میں نے قصور میں تعلیم حاصل کی۔ 1939 میں مجھے تحصیل اجنالہ امرتسر کے رام سکھ داس کالج میں داخل کرا دیا گیا، جہاں میرے بھائی ریونیو کے محکمے میں قانون گو تھے۔ یہ میرے لیے خوشگوار تجربہ تھا۔ وہاں مسلمان اکثریت میں تھے لیکن ہندو اور سکھ بھی زیر تعلیم تھے۔ ہم ایک ہی کھانا کھاتے تھے۔ پھر میں نے ایف سی کالج لاہور میں داخلہ لے لیا جہاں میری کلاس میں پریم دھون بھی تھا۔ مجھے اور میرے چند دوستوں کو کمیونسٹ تحریک نے کافی متاثر کیا۔